اسکرین شو ہوگی آپ کو؟ ہو رہی ہے. اوکے. اچھا دو تین چیزیں جو آپ نے بھی پوچھی ہیں پلس آپ کے گروپ پارٹنر جو ہیں انہوں نے بھی بولی دی ہیں. اور ایک اور جو چیز آپ کو بتانی ہے وہ یہ کہ اگر آپ کا وائوا سپروائزر لیتا ہے تو آپ سے وہ کیا کیا پوچھ سکتا ہے یا کیا کیا چیزیں آپ کو پرفارم کرنے کے لیے بول سکتا ہے. سب سے پہلی چیز جو یہ ہے کہ آپ کو بتا دوں کہ جو ایشوز آپ کو آ رہے ہیں، دیکھیں لاسٹ ٹائم بھی جب آپ کو میں نے ویڈیو ریکارڈ کر کے بھیجی تھی لیکچر کی، تو آپ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں اس کو میرے خیال سے غور سے نہیں دیکھتے. آپ ایک تو اس کو غور سے دیکھا کریں، ایچ سٹیپ کو فالو کیا کریں. آپ لوگوں کی اسپیلنگ مسٹیکس ہوتی ہیں کوڈ کے اندر، یا آپ نے کوئی حرف اضافی لکھا ہوا ہوتا ہے یا آپ نے پراپر اس کو فالو نہیں کیا ہوتا جو میں نے پرفارم کیا ہے، اس وجہ سے آپ کا جو رزلٹ ہے وہ آپ کو نہیں نظر آتا وہاں پہ. تو کائنڈلی جہاں سے بھی آپ کو ایشو آ رہا ہو، آپ ایک دفعہ پھر ویڈیو دوبارہ وہاں سے روک کے دیکھ لیا کریں، پراپر فالو کیا کریں، اسپیلنگ لازمی چیک کیا کریں اپنے کوڈ کے، کیونکہ اس کے علاوہ اس کا اور کوئی میتھڈ نہیں ہے. جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے میں وہی چیز آپ کو دوبارہ بتا سکتا ہوں. اس کے علاوہ چینج کر کے میتھڈ کوئی نہیں ہے کہ میں آپ کو چینج کر کے بتاؤں تو شاید اس طریقے سے ہو جائے. میتھڈ ایک ہی ہے، تو اسی کو آپ نے صحیح طریقے سے فالو کرنا ہے. بس یہ ایک آپ نے میک شور کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو ٹیسٹ فیز ہے اس میں ہمیں ون سیکنڈ، اس میں ہمیں جو ہے وہ مختلف قسم کی چیزیں وہ بول سکتا ہے سپروائزر ڈیورنگ وائوا. اب ہمیں وہ کیا کیا چیزیں بول سکتا ہے؟ فار ایگزامپل وہ ہمیں یہ بولے گا کہ نیا امیج ایڈ کر کے دکھاؤ. تو مثال کے طور پہ آپ نیا امیج ایڈ کرتے ہو جی، یہاں پہ ٹیسٹ امیج 2، نام اس کا رکھتے ہو امیج 2، اور البم نیم رینڈم ٹھیک ہے. چوز فائل پہ آپ کلک کرتے ہیں، پکچرز میں جاتے ہیں، یہاں سے ہم کو ایک آدھی پکچر لگاتے ہیں. لیٹ سے یہ آئرن ہے، اس کی تصویر لگاتے ہیں، ایڈ کرتے ہیں. یہ دیکھیں امیج ایڈ ہو گیا. وہ آپ کو کہتا ہے مثال کے طور پہ کہ یہ جو اب آپ کے پاس نیچے امیج شو ہو رہا ہے، اس میں ڈسکرپشن جو ہے یہ پہلے آئے اور البم جو ہے یہ بعد میں شو ہو. ترتیب چینج کر کے دکھا دیں اس کی. اس طرح کا کام آپ کو بول سکتا ہے. تو مثال کے طور پہ اگر یہی کام وہ آپ کو بولتا ہے کہ ڈسکرپشن جو ہے وہ البم کی جگہ پہ شو ہو اور البم جو ہے وہ ڈسکرپشن کی جگہ پہ آپ کو شو ہو، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس کے لیے دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ وہ پیج اوپن کرنا ہے، یعنی وہ کوڈ اوپن کرنا ہے جو اس وقت اس پیج کا ہے. تو یہ پیج آپ کے پاس کون سا ہے؟ products.php. تو سب سے پہلے تو ہم اس پیج کا کوڈ اوپن کریں گے. ہم جاتے ہیں جناب اس میں اپنا فولڈر اوپن کرتے ہیں جہاں پہ ہمارا سارا کوڈ پڑا ہوا ہے. اس میں سے ہم products.php والے پیج پہ جا کے کوڈ اوپن کریں گے. اب یہاں پہ ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ یہ جو امیج نیم البم ڈسکرپشن اور ایکشن، یہ جو ٹیبل بنا ہوا ہے یہ کہاں پہ بنا ہوا ہے جس میں یہ 5 ہیڈنگ دی ہوئی ہیں. تو ہم نے سب سے پہلے تو یہ چیز ڈھونڈنی ہے. تو لاسٹ آپ نیچے چلے جائیں، کیونکہ آپ دیکھیں نا ترتیب بار، سب سے پہلے تو یہ آپ کے 4 بٹن ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کا یہ ہیڈنگ ہے، پھر آپ کے پاس یہ فارم ہے، اس کے بعد آپ کے پاس یہ ٹیبل ہے. تو مطلب کوڈنگ کے اندر یہ ٹیبل سب سے آخری چیز ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے سب سے آخر میں چلے جانا ہے. یہ دیکھیں یہ آپ کو ٹیبل نظر آ گیا کہ یہ ٹیبل یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اور یہ آپ کو 5 ہیڈنگز بھی نظر آ گئی ہیں کہ جو آپ کی یہاں پہ آپ کو شو ہو رہی تھی. اب آپ کو اس نے جو چیز بولی ہے وہ یہ ہے کہ ڈسکرپشن پہلے شو ہو البم بعد میں. تو ڈسکرپشن والا پوری جو یہ لائن ہے اس کو آپ کنٹرول ایکس سے کٹ کر لیں اور البم کے اوپر جگہ بنا کے یہاں پہ پیسٹ کر دیں. پھر اس کو کنٹرول ایس سے سیو کریں. اسی طرح نیچے بھی آپ نے کرنا ہے، کیونکہ ابھی تو صرف ہیڈنگ چینج ہوئی ہے. آپ نے نیچے جو اس کا مواد نظر آ رہا ہے وہ بھی چینج کرنا ہے. تو نیچے جو ڈسکرپشن ہے اس کو بھی آپ نے کٹ کرنا ہے اور البم سے اوپر جگہ بنا کے، یہ البم ہے نا، البم سے اوپر جگہ بنا کے یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے. کنٹرول ایس سے سیو کرنا ہے، دوبارہ کوڈنگ والے پیج پہ جانا ہے اور F5 پریس کرنا ہے. تو ابھی آپ یہ خود دیکھیں ڈسکرپشن پہلے آ رہی ہے اور البم بعد میں شو ہو رہی ہے. تو اس طرح سے وہ آپ سے یہ چیز چینج کرا سکتا ہے. اس کے علاوہ فار ایگزامپل وہ آپ کو یہ بولے گا کہ یہ جو امیجز اور البم اور یہ جو اوپر بٹن آ رہے ہیں، 4 بٹن آ رہے ہیں، مثال کے طور پہ وہ آپ کو یہ بول سکتا ہے کہ جی ان بٹنز کا جو بیک گراؤنڈ ہے، جیسے ابھی یہ امیجز والا بٹن سلیکٹڈ ہے، اس کا بیک گراؤنڈ ڈارک بلو ٹائپ ہے، تو وہ کہتا ہے اس کو چینج کر کے کوئی اور بیک گراؤنڈ رکھ دیں. یہ چیز آپ کو وہ بول سکتا ہے.
تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو بٹنز ہیں ان کا کوڈ کدھر پڑا ہوا ہے. اب اگر آپ دیکھیں تو یہ اسی پیج کا کوڈ ہے جو ہم نے اوپن کیا ہوا ہے, اور یہ چیز سب سے پہلے اس پیج پہ لکھی ہوئی ہوگی ترتیب وار. تو سب سے پہلے آپ نے اس کا کوڈ ڈھونڈنا ہے جو کہ یہ پڑا ہوا ہے. کدھر گیا یہ 4 بٹن ہے, ٹھیک ہے جی. امیجز, ایڈ البم, البمز اور لاگ آؤٹ, یہ 4 بٹن ہمارے پاس یہاں پہ بنے ہوئے ہیں. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ان کو کون سی کلاس اسائن ہوئی ہے سی ایس ایس کی. تو یہاں پہ دیکھیں جو امیجز ہے, جو بٹن اس وقت سلیکٹڈ ہے, جو اس وقت جو پیج ہم نے اوپن کیا ہوا ہے, اس کی جو کلاس ہے اس کا نام ہے ایکٹیو, جبکہ جو باقی 3 بٹن ہیں ان کی کلاسز کا نام ہے لنک. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم نے سی ایس ایس کا وہ کوڈ ڈھونڈنا ہے جس میں یہ ایکٹیو نامی کلاس پڑی ہوئی ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو پیج ہے, یہ جو سارا کوڈ ہے, یہ کون سی سی ایس ایس کی کلاس کے ساتھ لنکڈ ہے. تو آپ نے سب سے پہلے اوپر جا کے دیکھنا ہے ٹائٹل کے بعد پہلی لائن کون سی ہے. پہلی لائن میں وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ سی ایس ایس فولڈر کے اندر ہوم ڈاٹ سی ایس ایس نامی فائل ہے جو کہ اس صفحے پہ ساتھ لنک ہوئی ہوئی ہے, یعنی وہ سی ایس ایس کی فائل ہم یوز کر رہے ہیں. تو آپ نے یہ والی فائل اوپن کرنی ہے. آپ اپنی کوڈنگ والے فولڈر میں جائیں, یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے یہ دیکھیں سی ایس ایس کا فولڈر ہے, اس کو ڈبل کلک کریں, اس میں دیکھیں ہوم ڈاٹ سی ایس ایس کی فائل ہے, یہ آپ کے پاس آپ کو نظر آ جائے گی. اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے. یہ آپ کے پاس یہ جب اوپن ہوگی تو اس میں بہت سارا کوڈ ہے, یہ بے تحاشا کوڈ ہے. آپ کو اب یہ نہیں پتہ چلے گا کہ ایکٹیو کدھر لکھا ہوا ہے. آسان طریقہ ہے, آپ کنٹرول دبا کے ایف دبائیں, یہ فائنڈ والا آپشن کھل جائے گا, اس میں لکھ دیں ایکٹیو. جیسے ہی آپ نے ایکٹیو لکھنا ہے, جتنے بھی ایکٹیو ہوں گے وہ سارے آپ کو شو کرا دے گا. آپ نے ایکٹیو لکھ کے انٹر پریس کرتے جانا ہے جب تک آپ کو اپنا مطلوبہ ایکٹیو نہیں مل جاتا. اب جیسے یہ دیکھیں ہمیں اپنا مطلوبہ ایکٹیو مل گیا ہے, وہ کیسے ملا ہے یہ دیکھیں. ہمارا جو ایکٹیو والا بٹن تھا, میں آپ کو پہلے یہ اوپن کر کے دکھا دوں جہاں پہ وہ بٹن تھے پروڈکٹس والے پیج پہ. یہ 4 بٹن ہمارے پاس جس ڈیو کے اندر ہیں, اس ڈیو کی آئی ڈی دیکھ لیں آپ کیا ہے. اس ڈیو کی آئی ڈی ہے نیو بار, یعنی یہ جو بٹن ہیں یہ اس نیو بار کی آئی ڈی کے اندر پائے جاتے ہیں. تو مطلب یہ اس کی چائلڈ ہو گئے, اور نیو بار جو ہے وہ ان کا پیرنٹ ہو گیا. تو اب ہم نے جب ایکٹیو والا کوڈ دیکھنا ہے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس پیرنٹ سے تعلق رکھتا ہے, وہ نیو بار سے تعلق رکھتا ہے. تو یہاں پہ ہم ہوم ڈاٹ سی ایس ایس میں دیکھیں تو یہاں پہ بھی آپ نے یہ چیز نوٹ کرنی ہے کہ دیکھیں پہلے نیو بار لکھی ہوئی ہے کہ پیرنٹ یہ ہے, پھر اس کے بعد ڈاٹ لگا کے ایکٹیو بعد میں لکھا ہوا ہے کہ یہ پیرنٹ ہے, اور اس کے اندر یہ والی کلاس جو استعمال ہوئی ہے اس کا یہ نیچے سارا کوڈ ہے. تو ہمیں کوڈ مل گیا ایکٹیو کا. اب ہم نے اس میں سے دیکھنا ہے کہ بیک گراؤنڈ کلر کدھر لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں بیک گراؤنڈ کلر یہ لکھا ہوا ہے. اب مثال کے طور پہ وہ آپ کو کہتا ہے کہ جی بیک گراؤنڈ کلر یلو کر دیں, تو آپ یہاں پہ 00FF00 لکھیں, تو یہ آپ سوری FF0 لکھیں, یہ آپ کے پاس یلو ہو جائے گا. جب آپ نے اس کو دوبارہ جا کے پیج کو ریفریش کرنا ہے, ملٹیپل ٹائم آپ کو ریفریش کرنا پڑے گا, کیونکہ بعض اوقات سی ایس ایس کا جو کوڈ ہے وہ امپلیمنٹ ہونے میں ٹائم لیتا ہے. اس کو ہم ریفریش کرتے رہتے ہیں جب تک یہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا. یا پھر دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کی براؤزنگ ہسٹری میں جا کے اور براؤزنگ ڈیٹا جو ہے اس کو کلیئر کر دیں. اس کو ہم ڈیٹا کو کلیئر کرتے ہیں, یہاں پہ جاتے ہیں, اس کو ریفریش کرتے ہیں, دوبارہ لاگ ان ہمیں کرنا پڑے گا کیونکہ ہمارا سیشن آؤٹ ہو چکا ہے, اور اب اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یلو ہو چکا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم اس کا ٹیکسٹ جو ہے اس کو ہم بلیک کر دیتے ہیں تاکہ صحیح نظر آئے. تو جہاں پہ کلر سمپل لکھا ہوا تھا اس کو میں بجائے FFF کے 000 3 دفعہ 0 لکھوں گا تو وہ بلیک ہو جائے گا, اور یہ آپ کو بلیک کلر شو ہونا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اس طرح سے آپ جو ہے وہ اپنا کلر اس کا چینج کر سکتے ہیں بٹن کا. اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو پیچھے کالی پٹی ہے اس کا کلر چینج کر کے دکھا دیں مثال کے طور پہ, تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کالی پٹی جو ہے وہ اس کا کوڈ کدھر ہے. تو ہم پروڈکٹس ڈاٹ پی ایچ پی میں جاتے ہیں جو کہ یہ صفحہ اوپن ہے ہمارے پاس. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو 4 بٹن ہیں وہ نیو بار کے اندر ہیں. تو مطلب یہ جو ڈیو بنا ہوا ہے یہ کالی پٹی ہے جس کے اندر یہ 4 بٹن ہیں. تو ہم نے نیو بار کا کوڈ پہلے ڈھونڈنا ہے. تو ہم دوبارہ ہوم ڈاٹ سی ایس ایس پہ آئیں گے, یہاں پہ دیکھیں گے کہ صرف نیو بار کا کوڈ کدھر ہے, کیونکہ یہ تو نیو بار کے اندر پائے جانے والے ایکٹیو کا کوڈ ہے. اسی طرح سے یہ نیو بار کے اندر پائے جانے والے لنک کا جب اس پہ ہور ہوگا اس کا کوڈ ہے. ہور کہتے ہیں جب ہم ماؤس کا بٹن کسی بٹن پہ لے کے جاتے ہیں تو عارضی طور پہ جو ہمیں اس کا کلر دکھائی دیتا ہے, کلک نہیں کرتے, صرف ہم ماؤس اس پر لے کر جاتے ہیں. تو یہ اس کا کوڈ ہے, اس کو کہتے ہیں ہور کرنا, HOVER. تو یہ ہور اس کا کوڈ ہے, کیونکہ آپ کو بتایا تھا میں نے کہ باقی جو 3 آپ کے پاس بٹن ہیں ان کی کیا کلاسز ہیں, لنک. تو جب ہم لنک پر ہور کریں گے تو تب جو اس کا کوڈ چلنا ہے وہ یہ والا کوڈ چلے گا. اگر اس میں چینج کرنے کو بولا جاتا ہے تو آپ نے ادھر چینج کرنا ہے.
اس کے بعد اگر سمپل لنک والا کوڈ چینج کرنے کو بولتا ہے تو وہ آپ یہاں سے کریں گے. اگر آپ نے ڈائریکٹ اس کی کلاس کا کوئی مطلب آپ چاہتے ہیں کہ بٹن کا ڈیزائن تھوڑا سا اور ہو جائے تو آپ اگر لنک میں چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کا کوڈ یہ پڑا ہوا ہے. ابھی ہم صرف نیو بار ڈھونڈ رہے ہیں جو کہ یہ ہے. اب نیو بار کا بیک گراؤنڈ کلر ہے بلیک. میں چاہتا ہوں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کلر سرخ ہو جائے تو میں یہاں پہ F00 یہ لکھوں گا اور یہاں پہ آ کے ریفریش پریس کروں گا اور یہ میرا بیک گراؤنڈ جو اس کا کلر ہے وہ ریڈ ہو چکا ہے. تو اس طرح سے آپ کو وہ ملٹیپل کلر چینج کرنے کو بول سکتا ہے, یا پھر آپ کو مثال کے طور پہ یہ بھی بول سکتا ہے جدھر مثال کے طور پہ یہ لاگ آؤٹ لکھا ہوا آ رہا ہے وہ آپ کو کہے کہ ادھر آپ کی آئی ڈی لکھی ہوئی آ جائے. تو آپ نے پہلے اس بٹن کا کوڈ ڈھونڈنا ہے جو کہ ظاہر بات ہے products.php میں ہے. یہ 4 بٹن پڑے ہوئے ہیں آپ کے سامنے ہیں. اب اس میں جو یہ لاگ آؤٹ وائٹ کلر میں لکھا ہوا ہے یعنی کہ یہاں پہ یہ جو اوپننگ ٹیگ ہے اور یہ کلوزنگ ٹیگ اس کے بیچ میں یہ جو لکھا ہوا ہے ادھر پھر آپ اپنی آئی ڈی لکھیں گے. مثال آپ کی آئی ڈی ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 یہ آپ نے لکھی اور یہاں پہ جا کے کوڈ کو ریفریش کر دیا. یہاں پہ آپ کی آئی ڈی شو ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یاد رکھیں کوڈ چینج کرنے کے بعد Ctrl+S دبا کے سیو لازمی کرنا ہے. پھر آپ نے پیج پہ جانا ہے اور ریفریش کرنا ہے تب آپ کو یہ چیز شو ہوگی. ٹھیک ہے جی, تو اس طرح سے بھی آپ سے وہ چینجز کروا سکتا ہے. یا آپ کو یہ بول سکتا ہے کہ یہ جو امیج لسٹ آ رہی ہے یہاں پہ صرف امیجز لکھا ہوا آ جائے تو پہلے آپ نے اس کا کوڈ ڈھونڈنا ہے کہ اس کا کوڈ کدھر ہے. دوبارہ ہم کس پیج پہ جائیں گے, اسی پہ products.php پہ. یہ آپ کو یاد رہے جس پیج پہ وہ چینج کرنے کے لیے بولے گا اس پیج کا آپ نے کوڈ اوپن کرنا ہے. آپ نے یہ نہیں کرنا کہ ایک ہی صفحے کو لے کے بیٹھے رہیں. ٹھیک ہے جی, تو آپ نے ہمیشہ اس پیج کا کوڈ اوپن کرنا ہے جو اس وقت اوپن ہے. مثال آپ البمز پہ رکے ہوئے ہیں, اب البمز پہ ہیں, اب آپ کو وہ یہاں پہ کوئی چینج کرنے کو بولتا ہے تو پھر آپ نے albums.php والا پیج یہ جو اوپر اوپن ہے اس کا URL میں آپ نے ایڈریس دیکھ لینا ہے. آپ نے اس کو دیکھنا ہے اور وہ پیج اوپن کرنا ہے. مثال آپ کو وہ کہتا ہے جی albums.php میں جائیں اور جہاں پہ البم لسٹ لکھی ہوئی آ رہی ہے صرف البم لکھا ہوا آ جائے یا آپ کی آئی ڈی لکھی ہوئی آ جائے یا کچھ بھی آ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے albums.php کا پہلے کوڈ اوپن کرنا ہے جو کہ یہ پڑا ہوا ہے. اس کو اوپن کریں گے. مثال آپ کو وہ کہتا ہے جی جدھر یہ البم لسٹ آ رہی تھی یہ لکھی ہوئی آ رہی تھی ادھر آپ کی آئی ڈی آ جائے. تو ہم نے یہ پہلے اس کا کوڈ ڈھونڈنا ہے کہ یہ کدھر لکھی ہوئی ہے. تو یہ دیکھیں یہ البم لسٹ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے ہمیں. ٹھیک ہے, اس کی جگہ مثال ہم آئی ڈی لکھتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 سیو کر کے یہاں پہ آئیں گے ریفریش کریں گے یہ آپ کی آئی ڈی آ گئی. اس طرح سے وہ آپ سے یہ بھی چیز چینج کروا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, اس کے علاوہ ایک اور چیز جو آپ کو بتاتا چلوں اور وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ جو یہ بٹن لگے ہوئے نا ایڈٹ اور ڈیلیٹ ان کا جو کلرنگ اسکیم ہے یا ان کا جو ڈیزائن ہے وہ ہم نے بوٹ اسٹریپ سے لیا ہے. وٹ از بوٹ اسٹریپ؟ بوٹ اسٹریپ آپ کے پاس بنی بنائی CSS کی لائبریری ہے جو گوگل آپ کو پرووائڈ کرتا ہے. وہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھنی ہوتی ہے اور اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. وہ کہاں پہ پڑی ہوئی ہے؟ یہ CSS کے اندر جائیں گے, پھر CSS کا فولڈر ہے اس کے اندر جائیں گے, یہ بوٹ اسٹریپ کی ساری فائلیں. ٹھیک ہے جی, یہ لکھا ہوا بھی ہے bootstrap.css. اگر آپ کو مثال کے طور پہ سپروائزر یہ بولتا ہے کہ اس ایڈٹ یا ڈیلیٹ والے بٹن کا کلر چینج کر کے دکھائیں, ٹھیک ہے, تو آپ نے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ اس بٹن کا کوڈ کدھر ہے اور کس فائل میں ہے. اب آپ کو البم والے پیج پہ ہیں تو آپ نے البم والے پیج کا پہلے تو کوڈ اوپن کرنا ہے. چلیں البم والے پیج کا کوڈ اوپن ہو گیا. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ٹیبل کدھر بنا ہوا ہے. اب ہم لاسٹ میں آئیں گے کیونکہ ظاہر بات ہے صفحے کے سب سے شروع میں تو یہ دیکھیں نیو بار ہے, پھر آپ کے پاس یہ ہیڈنگ ہے اور آخر میں ٹیبل ہے. تو ہم ٹیبل پہ ہی آئیں گے. یہ ہمارا ٹیبل آ گیا. اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس یہ 2 بٹن بنے ہوئے ہیں, ایک یہ ایڈٹ کا بٹن ہے اور ایک یہ ڈیلیٹ کا بٹن ہے. دونوں بٹن ہمارے پاس یہ بنے ہوئے ہیں آخر میں. اب اس کا اگر آپ کو کلر چینج کرنے کو بولا جاتا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی کلاس کدھر لکھی ہوئی ہے. جیسے کہ یہ ڈیلیٹ کا بٹن ہے, اس کی کلاس دیکھیں تو یہ لکھی ہوئی ہے کلاس از اکول ٹو بٹن مائنس ڈینجر. ڈینجر کا مطلب ہوتا ہے خطرہ. خطرہ عام طور پہ سرخ رنگ کو شمار کیا جاتا ہے, اس وجہ سے آپ کا یہ بٹن سرخ کلر کا ہے. ہمارے پاس جو بوٹ اسٹریپ کے اندر 5-6 بنیادی لفظ ہیں جو استعمال ہوئے ہوئے ہیں وہ ہے انفو, پرائمری, ڈینجر, سکسیس اور الرٹ. یہ بنیادی لفظ ہیں. اگر مثال میں اس کی جگہ انفو لکھتا ہوں, بلکہ اس کی جگہ انفو نہیں, میں اس کی جگہ پرائمری لکھتا ہوں, لکھ کے میں سیو کرتا ہوں Ctrl+S سے, یہاں پہ جا کے میں ریفریش کرتا ہوں, یہ بٹن کا کلر یہاں پہ چینج ہو گیا. اس کی جگہ مثال کے طور پہ میں وارننگ لکھتا ہوں, سیو کرتا ہوں, یہاں پہ جا کے ریفریش کرتا ہوں, اس کا کلر چینج ہو گیا, اورنج ہو گیا, کیونکہ عام طور پہ وارننگ اورنج کلر کی ہوتی ہے. اسی طرح سے اگر میں اس کی جگہ آپ کو اور کیا میں نے سکسیس لکھتا ہوں, اب اس صورت میں اس کو گرین ہونا چاہیے کیونکہ سکسیس یعنی کہ عام طور پہ اگر کسی چیز میں آپ کو کامیابی ملتی ہے تو وہ
گرین کلر میں کمپیوٹر میں شو ہوتی ہے, تو اس کے لیے دیکھیں اب یہ گرین ہو گیا. تو اگر ان بٹنس کا کوڈ آپ کو کلر آپ کو وہ چینج کرنے کو بولتا ہے تو اس کا طریقہ کار پھر یہ ہوگا, بجائے سی ایس ایس ڈھونڈنے کے یہاں سے بھی آپ چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ 4-5 بنیادی لفظ ہیں جو کہ آپ نے لکھنے ہیں. انفو تو اوپر بھی لکھا ہوا ہے, یہ دیکھیں ایڈٹ والے میں, انفو, سکسیس, الرٹ, ڈینجر, وارننگ, پرائمری, یہ بنیادی لفظ ہیں. یہ اگر آپ کو میں واٹس ایپ بھی کر دوں گا یہ بوٹ اسٹریپ کے جو لفظ ہیں. تو اس طرح سے آپ ان کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں. تو ابھی ہم اس کو ڈینجر ہی رکھتے ہیں کیونکہ ہمیں سرخ رنگ کا ہی چاہیے یہ. اچھا, یہ میں نے بڑے ڈی سے ڈینجر لکھا ہے تو وہ کلر نہیں آئے گا, چھوٹے ڈی سے لکھنا ہے تو تب یہ کلر شو ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ ہم نے اسی طرح سے جتنے بھی لفظ لکھنے ہیں وہ چھوٹے حروف میں لکھنے ہیں. تو یہ کلر چینج کرنے کا بھی آپ کو وہ بول سکتا ہے. تو یہی وہ چیزیں ہیں جو اس نے آپ سے بولنی ہے. اس کے علاوہ اتنا کوئی خاص ٹیسٹ فیز کے اندر چیز نہیں بنتی. اچھا, ایک اور چیز اب دیکھیں, میں لاگ آؤٹ البم والے پیج پہ ہوتے ہوئے اگر میں لاگ آؤٹ پہ کلک کرتا ہوں تو میرا یہاں پہ پیج اوپن ہی کوئی نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ یو آر ایل بار میں دیکھیں تو اس کا ایڈریس ہے لاگ آؤٹ PHP, جبکہ ایسی کوئی فائل ہی نہیں ہے. میں واپس جاتا ہوں البم والے پیج پہ, اس البم والے پیج کا میں کوڈ کھولتا ہوں. کوڈ کھول کے بلکہ پہلے میں اس کا کوڈ کھولتا ہوں. یہ کوڈ میرے پاس اس کو اوپن ہو گیا. یہاں پہ یہ 4 بٹن بنے ہوئے ہیں, یہ 4 بٹن بنے ہوئے آ گئے ہمارے پاس. اب اس میں دیکھیں لاگ آؤٹ کا جو ایچ ریف ہے, ہائپر ریفرنس, اس میں لکھا ہوا ہے لاگ آؤٹ ڈاٹ PHP, جبکہ ہمیں پتا ہے اس طرح کا کوئی پیج نہیں ہے, بلکہ جو ہمارا لاگ ان والا پیج ہے اس کا نام ہے انڈیکس ڈاٹ PHP. تو اس کا نام آپ انڈیکس رکھ دیں, کنٹرول ایس کریں. اسی طرح یہ جو اوپر لاگ آؤٹ کا بٹن ہے اس کا بھی آپ انڈیکس رکھ دیں. اس کو سیو کریں, دوبارہ وہاں پہ واپس جائیں, پیج پہ ریفریش کریں F5 سے, لاگ آؤٹ پہ کریں. اب آپ اس پیج پہ آ گئے ہیں اور اس کا بے شک یو آر ایل میں نام بھی دیکھ لیں کہ انڈیکس ہی نام ہے. تو اس طرح سے آپ یہ چھوٹی موٹی چیزیں چینج کر سکتے ہیں. اب آپ کو وہ انڈیکس فارم میں بھی چینج کرنے کو بول سکتا ہے. مثال کے طور پہ یہ آپ کے پاس سامنے یہ ڈبا سا آ رہا ہے جس پہ لکھا ہوا ہے پکچر گیلری ٹیسٹ فیز. آپ کو وہ بولے گا اس کا بیک گراؤنڈ وائٹ ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کچھ اور کر دیں, تو آپ نے یہ بھی چینج کر کے دکھانا ہوگا. اب اس کا کیا طریقہ کار ہے, آپ نے سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے, دیکھیں سپروائزر جو ہے وہ آپ کو کسی بھی چیز کا چینج کرنے کا بول سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے ٹیکل کرتے ہیں. اب لیٹس سے سب سے پہلا پیج آپ نے یہی اوپن کیا ہے. اب آپ کو وہ یہ بھی بول سکتا ہے, پہلے پیج پہ ہی بول سکتا ہے کہ یہ جو آپ کے پاس لاگ ان کا پیج ہے تو یہ آپ سپروائزر کو آپ نے شو کرایا, اس میں وہ سپروائزر آپ کو یہ بول دے کہ یہ جو اس کے بیک گراؤنڈ میں وائٹ کلر کا ڈبا ہے جی, اس ڈبے کی جگہ کلر چینج کر کے دکھا دیں. تو آپ کا جو سب سے پہلا کام ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ پیج کا یو آر ایل کیا ہے. اس کا اب اس پیج کا یو آر ایل ہے index.php. آپ نے فوراً سے اپنی کوڈنگ میں جانا ہے, جا کے اب دیکھیں یو آر ایل سے پہلے لکھا ہوا ہے ایڈمن کا فولڈر, یعنی ایڈمن والے فولڈر کے اندر ہے یہ پیج. تو ایڈمن والے فولڈر کے اندر یہ انڈیکس آ گیا, اس کو آپ نے ڈبل کلک کر کے اوپن کر لیا. اب یہ اس کا سارا کوڈ ہے. اب آپ چاہتے ہیں کہ اس کا جو یہ بیک گراؤنڈ ہے اس ڈبا سے یہ جو بنا ہوا ہے جس کا یہ شیڈو بھی آ رہا ہے, اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ وائٹ کی جگہ کچھ اور کر دے. سپروائزر نے یہ بولا آپ کو. سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس صفحے پہ CSS کی کون سی فائل انکلوڈیڈ ہے. اگین آپ ہیڈر میں جاؤ گے, یہ ہیڈر ہے. ہیڈر میں آپ ٹائٹل سے نیچے دیکھو گے کہ کون سی جو آپ کے پاس ہے کون سی فائل جو ہے وہ آپ کے پاس دی گئی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں css/index.php, index.css سوری, یہ والی فائل آپ کے پاس یہاں پہ گیون ہے. تو آپ نے سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ CSS فولڈر کے اندر جا کے پہلے یہ CSS کی فائل کا کوڈ اوپن کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم جائیں گے اپنے ایڈمن فولڈر کے اندر, یہاں پہ CSS کا فولڈر ہے, اس کو ہم کلک کریں گے. اس میں دیکھیں گے کہ index.css والی فائل کون سی ہے. اب ہم نے اس کو اوپن کرنا ہے, یعنی کہ ہم نے اس کا کوڈ اوپن کرنا ہے. جب ہم اس کا کوڈ اوپن کریں گے تو یہاں پہ اب ہمارے پاس یہ ملٹیپل کلاسز کے کوڈ پڑے ہوئے ہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ڈبا بنا ہوا ہے اس کا کوڈ کون سا ہے. تو دیکھیں ڈبا جو ہے وہ سب سے پہلے والا ڈب ہے, کیونکہ سب سے پہلے ڈبا ہے. ڈبے کے اندر یہ بلیک کلر کی چھوٹی سی پٹی ہے اور پھر باقی ساری چیزیں ہیں. تو سب سے جو پہلا ڈب ہوگا یقیناً اسی کا کوڈ چینج کرنے سے اس ڈبے کا کلر چینج ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ باڈی کے اندر سب سے پہلا ڈب کون سا ہے. تو سب سے پہلا ڈب ہے ریپر کے نام سے. تو آپ نے جانا ہے index.css جو کہ CSS کے ڈیزائن والی فائل ہے. کس پیج کی, اسی پیج کی, یہ جو پیج ہم نے اوپن کیا ہوا ہے, کیونکہ لنک ہمیں یہیں سے پتہ چلا ہے کہ یہ فائل انکلوڈیڈ ہے اس میں. اس فائل میں ہم گئے, یہاں پہ اب ہم نے ریپر ڈھونڈنا شروع کرنا ہے کہ ریپر کدھر ہے. تو اب یہ دیکھیں ریپر ہمارے پاس یہ آ گیا, یہ ریپر آ گیا ہمارے پاس.
تو ریپر کا بیک گراؤنڈ کلر اب ہم چینج کرنا چاہیں تو چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کا بیک گراؤنڈ کلر بلیک ہوا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس یہاں تو وائٹ شو ہو رہا ہے, مینس کہ جو وائٹ کلر کے پیچھے جو بلیک کلر کا آپ کو شیڈو شو ہو رہا ہے یہ اس کا کلر چینج ہو جائے گا. وہ تو ہم نے نہیں کرنا. تو ہم اس کا مطلب ہے کہ غلط کوڈ دیکھ رہے ہیں. ہم نے اس کے نیچے اندر والا ڈیو دیکھنا ہے. اس کے اندر والا ڈیو ہے لاگ ان فارم. تو اب ہم اس کا کلر چینج کر کے چیک کرتے ہیں آیا اس کا کلر چینج کرنے سے وہ چینج ہوتا ہے یا نہیں. تو لاگ ان فارم کا ہم نے کوڈ ڈھونڈنا ہے جو کہ یہ پڑا ہوا ہے. اب اس میں دیکھیں بیک گراؤنڈ کلر کہاں پہ دیا ہوا ہے. اس کے اندر بیک گراؤنڈ کلر دیا ہوا ہی نہیں ہے. اس کے اندر ہم بیک گراؤنڈ کلر خود دے دیتے ہیں, بلکہ یہ جو صرف بیک گراؤنڈ از اکول ٹو لکھا ہوا ہے اس پورے کی جگہ آپ بیک گراؤنڈ کلر خود لکھ سکتے ہیں. بیک گراؤنڈ مائنس کلر سمپل کالن. اس کے بعد یہاں پہ ڈائریکٹ آپ کلر کا نام بھی لکھ سکتے ہیں جیسے کہ ریڈ لکھ کے کنٹرول ایس کریں گے, یہاں پہ جا کے ریفریش کریں گے. اگر نہیں شو ہوتا تو پھر آپ کو وہی بات ہے کہ دوبارہ سے جا کے براؤزنگ ڈیٹا یا براؤزنگ ہسٹری اپنی کلیئر کرنی پڑے گی, اور اگین یہاں پہ آ کے ریفریش کریں گے تو کلر آپ کا شو ہو جائے گا. اسی طرح سے آپ اس کو کوئی اور مرضی کا کلر دے سکتے ہیں ہیگزا کوڈ سے بھی. ہیگزا کوڈ کیسے دیتے ہیں, ہیش اور اس کے بعد آپ نے کلر کا کوڈ لکھنا ہوتا ہے. جیسے گولڈن کلر کا کوڈ ہے B89560564. اب یہ جا کے میں ریفریش کرتا ہوں, یہ گولڈن ہو گیا. تو کلر کوڈ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آسان طریقہ ہے. کلر کے اوپر آپ جیسے ہی ایرو لے کے جائیں گے تو یہ کلر اسکیم پوری کو اوپن ہو جاتی ہے. یہاں سے آپ کی جو مرضی ہے آپ وہ کلر سلیکٹ کر سکتے ہیں. جیسے یہ کلر سلیکٹ کیا, سیو کیا, یہاں پہ آ کے ریفریش کیا تو اس کا کلر چینج ہو چکا ہے. تو اس طرح سے آپ کو وہ اگر کوئی کلر چینج کرنے کو بولے گا تو اس کا پورا یہ پروسیجر ہے. اس کے علاوہ سپروائزر آپ سے کیا بول سکتا ہے. اس کے علاوہ جناب وہ آپ سے ٹیبل کے اندر کالمز کی ترتیب چینج کروا سکتا ہے, جو کہ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ اگر بولے گا نیم بعد میں اور ڈسکرپشن پہلے آ جائے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے, وہ میں بڑی ڈیٹیل سے بھی آپ کو بتایا. کلاس کے بعد انشاءاللہ تعالی ریکارڈنگ بھی میں آپ لوگوں کو سینڈ کر دوں گا, آپ تسلی سے دیکھ لیجیے گا. اور اگین جو آپ لوگوں کو ٹیسٹ والا ایک صفحہ بنا کے دیا تھا, ٹیسٹ والا صفحہ کی طرف اس کا نام کیا رکھا تھا ہم نے, ٹیسٹ فیز. اوکے, یہ جو ہم نے صفحہ رکھا تھا, اب اس میں اگر آپ کا ڈیٹا سیو نہیں ہو رہا اس کی ملٹیپل وجوہات ہیں. سب سے پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے جو ڈیٹا بیس کا کنیکشن بنایا ہوا ہے اس کا آپ نے نام کیا رکھا ہوا ہے ڈیٹا بیس کا, کیونکہ ڈیٹا بیس الگ چیز ہے, ٹیبل الگ چیز ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے پہلے دیکھ لینا ہے. یہ ٹیسٹ فیز کا ہم نے اوپن کیا فولڈر, یہ db.php پڑی ہے ہماری جو کنیکشن کی فائل ہے وہ یہ ہے. اس کو ہم اوپن کریں گے, دیکھیں اس میں ڈیٹا بیس کا نام ہے ٹیسٹ. تو میں جا کے دیکھوں گا کہ آیا میرے پاس ایسا کوئی ڈیٹا بیس ہے بھی صحیح کہ نہیں. اور کیسے دیکھوں گا, میں یہاں پہ لکھوں گا لوکل ہوسٹ لکھوں گا. میں چلا جاؤں گا اپنے زیمپ والے فولڈر کے اندر, اس میں جاؤں گا PHP my admin میں. اس کے اندر جا کے اب میں دیکھوں گا کہ آیا میرا ڈیٹا بیس ٹیسٹ والا ہے. جی بالکل ٹیسٹ والا ڈیٹا بیس میرا بنا ہوا ہے. اب اس کے بعد میں یہ دیکھوں گا کہ میری جو فائل ہے جس کے اندر میں نے کوڈنگ کی ہوئی ہے, کیوری لگائی ہوئی ہے, میرے خیال میں آپ کے کیس میں نے اس کا نام code.php رکھا ہے یا کچھ, پر میرے پاس اس کا نام سبمٹ ڈیٹا ہے. تو اس کو میں اوپن کروں گا. آپ دیکھیں میرے پاس اس میں یہ جو کیوری لگی ہوئی ہے, اب اس میں کہہ رہا ہوں کہ انسرٹ انٹو یوزر ڈیٹا. اب میں نے یہ دیکھنا ہے کہ ٹیسٹ والے ڈیٹا بیس کے اندر آیا یوزر ڈیٹا والا کوئی ٹیبل بھی ہے کہ نہیں ہے. اب میں نے دیکھا تو جی یوزر ڈیٹا والا ٹیبل ہے. پھر اس کے بعد میں نے یہ دیکھنا ہے کہ آگے جو میں نے کالمز کے نام بتائے ہیں آیا اس ٹیبل کے اندر یہ کالمز بھی ہیں یا نہیں ہیں. تو ای میل اور پاسورڈ, جی بالکل کالم بھی اس کے اندر ہیں. اب اس کے بعد میں نے اور بھی چیزیں چیک کرنی ہے کہ بائی پوسٹ جو چیز میں ایکسیس کر رہا ہوں ای میل اور پاسورڈ, آیا یہی مجھے مل رہی ہے یا کچھ اور مل رہا ہے. تو اس کے لیے میں کیا کروں گا, اپنا فارم والا پیج نکالوں گا جو کہ میرے خیال سے index.php, ہاں جی یہی ہے. اب اس میں دیکھوں گا کہ میرے کتنے ڈبے بنے ہوئے ہیں, جو کہ عام طور پہ یہ آپ کے پاس یہ 2 ڈبے شو ہو رہے ہیں. پہلا ڈبہ یہ بنا ہوا ہے جی ان پٹ والا, اس کے بعد دوسرا ڈبہ یہ بنا ہوا ہے, یہ بنا ہوا ہے. اب ان کے میں نام دیکھوں گا ان کے نام کیا ہیں. تو پہلے ڈبے کا نام ہے ای میل, چلیں اس کا نام ٹھیک لکھا ہوا ہے. کیوں, کیونکہ جو پہلی چیز ہمیں چاہیے تھی وہ ہمیں ای میل والی چاہیے تھی, تو اس کا نام ٹھیک ہے. پھر دوسرے کا نام دیکھوں گا, دوسرے کا نام پاسورڈ ہے, ہمیں کیا چاہیے تھا جی ہمیں پاسورڈ چاہیے تھا, جی ٹھیک لکھا ہوا ہے. تو اس کے بعد جا کے یہ ڈیٹا سیو ہوگا. اور تیسری ایک اور چیز بھی آپ نے چیک کرنی ہے, آیا آپ کا جو بٹن ہے
یہ جو سیو والا بٹن آپ نے بنایا ہوا ہے, آیا اس کی ٹائپ از اکول ٹو آپ نے سبمٹ ٹھیک لکھی ہے؟ اگر اس کی جگہ آپ نے ٹائپ از اکول ٹو سبمٹ کی جگہ کچھ اور لکھا ہوا ہے تو تب بھی ڈیٹا سیو نہیں ہوگا. اور چوتھی چیز یہ چیک کرنی ہے کہ جو فارم ہے اس کے آگے ایکشن میں صحیح فائل کا نام ہے, اسی فائل کا نام ہے جس کے اندر آپ کا یہ سارا کوڈ پڑا ہوا ہے, غلط تو نہیں لکھا ہوا, اسپیلنگ مسٹیک تو نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں آپ چیک کریں تب آپ کا ڈیٹا اس کے اندر ڈیٹا بیس میں سیو ہوگا. تو دوبارہ بتا دوں, جو بھی چیز آپ کو بتا رہا ہوں اس کا ایک ہی طریقہ ہے, ملٹیپل میتھڈ نہیں ہے. تو اگر آپ سے یہ چیز نہیں چل رہی مینز آپ کہیں پہ مسٹیک کر رہے ہیں, اسپیلنگ کی یا کوڈ کے اندر کاما یا فل سٹاپ یا لیس دین کا سائن یا فارورڈ سلیش یا کوئی بھی چیز, آپ نے اس کو دھیان دینا ہے, اس کے بعد یہ آپ کو سمجھ آئے گی. تو یہ جو کلاس ہے انشاءاللہ تعالی اس کی ریکارڈنگ میں آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں. جو چیزیں آپ کو بتانی تھی کہ سپروائزر وائوا کے دوران کیا پوچھ سکتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. آخری چیز یہ ہے کہ جب آپ نے وائوا سٹارٹ کرنا ہے تو آپ کا لیپ ٹاپ کس کنڈیشن میں ہو. دیکھیں آپ کے پاس جو لیپ ٹاپ ہے اس پہ براؤزر کے اندر آپ کا ٹیسٹ فیز اس طرح سے اوپن ہونا چاہیے, یہ پیج آپ کے پاس اوپن ہونا چاہیے, یا پھر یہ والا, جو بھی ان میں سے یہ پیج اوپن ہو, اور آپ نے وائوا اس طرح سے سٹارٹ کرنا ہے, اپنا نام بتانا ہے, آئی ڈی بتانی ہے, اپنا بتانا ہے کہ ہم ہمارا گروپ میں ہے, پھر وہ آپ سے خود ہی پوچھے گا اگلا سوال, آپ نے بس اتنا سے تعارف کروانا ہے. ٹھیک ہے جی, اگلا سوال وہ خود ہی کرے گا جو کہ یہ ہوتا ہے کہ بتائیں جی آپ کے ٹیسٹ فیز میں کیا ریکوائرمنٹ تھی, کیا پوچھا گیا تھا. وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جی ہم نے ایک پکچر گیلری والا بنانا تھا, چھوٹا سا سافٹ ویئر جس میں تصویریں سیو ہو سکیں وغیرہ وغیرہ. تو دیٹس اٹ, یہ چیز آپ نے اسے بتانی ہے, پھر اگلے سوال وہ خود ہی کرتا جائے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ریکارڈنگ میں آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں کچھ دیر میں, اور باقی آپ لوگوں کو اگر کوئی بھی کوشچن ہے تو آپ لوگ مجھ سے واٹس ایپ پہ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ابھی کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لیں. چلیں صحیح ہے جی, اوکے, میں پھر آپ کو ریکارڈنگ انشاءاللہ یہ سینڈ کرتا ہوں. اللہ حافظ.